السلام علیکم دوستو، یہ اس پلے کی سیریز کی دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے جولیس سیزر کے کریکٹرز اور اس کی تھیمز کو ڈسکس کیا تھا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پلے کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس پلے کی تمام ضروری معلومات اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ کو پورا پلے پڑھنا نہ پڑے، تاکہ آپ جو ہے بک میں دی گئی اس کی جو تمام ورسز ہیں یا جو تمام اس کا کنٹینٹ ہے وہ نہ پڑھیں، آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے ساری چیزیں سمجھ آ جائیں اور آپ اپنے جو ہے کویسچن وہ اٹیمپٹ کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی یہ ویڈیو۔ یہ کہانی 15 فروری کے دن سے شروع ہوتی ہے، جس دن رومن کا لوپرکیلیا نام کا تہوار ہوتا ہے اور ساری عوام سڑکوں پر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سب اس تہوار کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بھیڑ میں دو لوگ نمودار ہوتے ہیں، اور یہ دونوں رومن عوام کے منتخب کردہ نمائندے یعنی سینیٹرز فلیوس اور مورولس ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عوام کی خوشی کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ غیر معمولی محسوس ہوتی ہے، اور یہ مختلف لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آیا یہ تہوار کی خوشی ہے یا پھر کوئی اور۔ تو اس کے بعد جواب میں تمام لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ آج جولیس سیزر نے جنگ میں پومپے کو ہرا دیا ہے۔ پومپے یہاں کا پرانا حکمران تھا۔ اس بات کی خوشی عوام میں تھی کہ اب جولیس سیزر روم کا نیا حکمران بنے گا، یعنی کہ وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ یہ جو خوشی ہے یہ وہ نہیں ہے جو صرف اس تہوار کی ہوتی ہے۔ گو کہ لوگوں کو تہوار کی بھی خوشی ہے اور وہ اس خوشی کو منا رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے خوشی وہ تہوار سے ہٹ کے ہے، یعنی ان میں کوئی غیر معمولی جو ہے جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس پر وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ان کو یہ جواب ملتا ہے۔ حال ہی میں ایک جنگ ہوئی ہوتی ہے جس میں جو ہے روم کا بادشاہ پومپے ہار گیا ہے جولیس سیزر سے۔ جولیس سیزر ایک جنگجو ہے، اور یہ لوگ اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ اب جولیس سیزر جو ہے روم کا نیا حکمران ہوگا، اور پرانے حکمران سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے۔ اب نیا حکمران روم کی حکمرانی کرے گا۔ اس پر دونوں وزیروں کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم سب دوغلے انسان ہو، ہیپوکریٹس ہو، منافق ہو، کیونکہ جب پہلے پومپے جیتا تھا تو تم لوگ ایسے ہی خوشیاں مناتے تھے، اور اب جب جولیس سیزر جیتا ہے تو تم ویسے ہی خوشیاں منا رہے ہو۔ وہ اس بھیڑ کو وہاں سے جانے کا حکم دیتے ہیں، اور مورولس فلیوس کو عوام کے جانے کے بعد حکم دیتا ہے کہ وہ کیپٹل کے پاس جو مندر ہے وہاں جائے، اور جو اگر جولیس سیزر کے مجسمے پر کسی نے کوئی کراؤن یا میڈل رکھے ہیں تو اس کو وہاں سے ہٹا دے، اگر کہیں اور بھی لگے ہوئے ہیں تو فوراً وہاں سے بھی ان کو ہٹا دیا جائے۔ یعنی کہ مورولس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو عوام خوشیاں منا رہی ہے، انہوں نے لازمی اس کے جو ہے اسٹیچو اس پر چڑھائے ہوں گے، یا اس کو تاج پہنایا ہوگا، پھولوں کے ہار وغیرہ پہنائے ہوں گے، یا میڈل پہنائے ہوں گے خوشامد کرنے کے لیے کہ ہم لوگ تمہارے حق میں ہیں۔ تو وہ کہتا ہے مورولس کہتا ہے فلوس کو کہ جاؤ، اور وہ اگر اس کے کسی بھی اسٹیچو پہ کہیں پہ بھی کوئی بھی کسی قسم کا چڑھاوا یا کراؤن یا میڈل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر، تو اس کو فوراً سے جا کے ہٹا دو۔ اب دوسرا سین شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ اس سین کے اندر جو ہے جولیس سیزر اپنی پوری فوج اور شان و شوکت کے ساتھ شہر کے اندر داخل ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ ایک فاتحانہ انداز میں کوئی جنگجو کسی شہر میں داخل ہوتا ہے جب وہ اس کو فتح کر لیتا ہے تو، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوتی ہے جس کا نام کلپورنیا ہوتا ہے، اور اور اس کے علاوہ اس کے ہمراہ پورشیا جو کہ بروٹس کی بیوی ہے،
وہ اپنے شوہر کے ہمراہ ہیں، اور اینٹونی، کاسکا، کیسیس وغیرہ بھی شامل ہیں۔ عوام تالیاں بجا کر ان کا استقبال کرتی ہے، اور فلیوس اور مورلس بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ دونوں سینیٹرز ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور یہ پومپے کے دور کے سینیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ ابھی نہیں بنے، یہ پرانے سینیٹرز ہیں، اور یہ پومپے کے ساتھ حکومت میں تھے۔ ان سب کے استقبال میں ایک دوڑ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے اندر اینٹونی بھی حصہ لینے والا ہوتا ہے۔ اینٹونی کا کریکٹر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں، اور ابھی جو ہے اس میں بھی آپ کو فردر میں احساسات بتاتا جاؤں گا۔ اور جولیس سیزر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چونکہ ہماری اولاد نہیں ہے، تو روم کی روایت ہے کہ اس دوڑ کے اندر دوڑنے والے انسان کو اگر کوئی بانجھ عورت چھو لیتی ہے تو اسے اولاد کی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ تو وہ اینٹونی کو چھونے کے لیے کیلیفورنیا کو کہتا ہے۔ اسی دوران اس بھیڑ کے اندر سے ایک سوت سیر، یعنی جوتشی، مستقبل کا حال بتانے والا، پیشن گوئی کرنے والا ایک شخص سامنے آتا ہے، اور جولیس سیزر کو کہتا ہے کہ 15 مارچ کا خیال رکھنا، یہ دن تمہارے ستارے ٹھیک نہیں بتا رہے۔ مگر جولیس سیزر اس بات کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ پیچھے کیسیس اور بروٹس نامی دو شخص رہ جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل کیسیس نام کا جو کردار ہے وہ سیزر سے حسد کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ بادشاہ بنے۔ وہ باتوں باتوں میں بروٹس سے اس کے دل کا حوال معلوم کر لیتا ہے کہ وہ جولیس سیزر کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ بروٹس جواب دیتا ہے کہ اس سے سیزر سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی اس کے خاص پسندیدہ شخصیات میں سے ایک ہے۔ یعنی کہ یہ جو کیسیس بیسیکلی ایک حاسد ہے اور حسد کرتا ہے لوگوں کی کامیابیوں سے، لوگوں کی بہادری سے، جیسے وہ ابھی جولیس سیزر کی بہادری سے حسد کر رہے ہیں، کیونکہ سارے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہادر ہے، اس نے پومپے کو شکست دی ہے اور روم کا جو ہے نیا بادشاہ بننے والا ہے۔ اینٹونی دوست ہوتا ہے اس کا جولیس سیزر کا، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے کیسیس اپنے ساتھ ایک آدمی جو کہ اس کے ساتھ اس وقت وہاں موجود ہوتا ہے، اس کا نام بروٹس ہوتا ہے، وہ اس سے بھی اس کے دل کا حال معلوم کرنا چاہتا ہے باتوں باتوں میں کہ آیا تم بھی میری طرح حسد کرتے ہو اس سے، یا جل رہے ہو اس کی کامیابی سے۔ تو وہ جو ہے بروٹس کہتا ہے کہ نہیں، مجھے جولیس سیزر سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے مطلب روم سے ہے۔ اصل میں وہ روم سے محبت کرتا ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے کہ کوئی اس کی خاص پسندیدہ شخصیات میں سے نہیں ہے، بلکہ میں اس کے حق میں ہوں جو کہ روم کے عوام اور اسٹیٹ کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ روم کے ساتھ محبت کیا، یہ عشق کی حد تک روم کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ ہر وقت روم کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے، اسٹیٹ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، عوام کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ دراصل اس کے دماغ میں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ آیا جولیس سیزر روم کے لیے ایک اچھا حکمران ثابت ہوگا یا نہیں۔ اس طرح کیسیس اس کو قائل کر لیتا ہے کہ جولیس سیزر اس حکمرانی کے قابل نہیں ہے۔ سیزر اور اس کا قافلہ واپس آتے ہیں۔ سیزر کی نظر کیسیس پر پڑتی ہے تو وہ اینٹونی کو کہتا ہے کہ یہ انسان مجھے بہت زیادہ سوچ بچار کرنے والا نظر آتا ہے، اور ایسا انسان صحیح نہیں ہوتا، اس سے محتاط رہنا ہوگا۔ جس پر اینٹونی اسے جواب دیتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پڑھائی کرنے والا انسان ہے، اور اسے موسیقی اور تفریح سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور ایسے لوگ جب کسی انسان کو زیادہ طاقتور دیکھتے ہیں تو ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سیزر کا قافلہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ چلا جاتا ہے اس کے بعد کیسیس اور بروٹس دونوں کاسکا نام کا ایک شخص ہے اس کو ایک طرف لے جاتے ہیں، اور آگے جو تقریب ہوئی ہے، یعنی وہ لوگ وہیں رک گئے تھے، کیسیس اور اس کے ساتھ جو تھا بروٹس وہ وہیں رک گئے تھے، وہ اس قافلے کے ساتھ آگے نہیں گئے تھے۔ جولیس سیزر کا قافلہ آگے گیا تھا اور وہاں جا کے ایک پراپر فنکشن ہوا تھا، تو وہ اس فنکشن کے بارے میں
جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ کاسکا نام کا ایک شخص ہے، وہ اس کو روکتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آگے جو تقریب ہوئی ہے اس کے بارے میں بتاؤ ہمیں، کیونکہ یہ دونوں پیچھے ہی رک گئے تھے۔ تو کاسکا جواب دیتا ہے کہ انٹونی نے عوام کے سامنے سیزر کو 3 بار حکمرانی کا تاج پہنانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار سیزر نے اس کو پہننے سے انکار کر دیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ سیزر کو عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ اب وہ حکمران بنے گا اور حکمرانی کا تاج اپنے سر پہ سجائے گا، لیکن انٹونی نے اس کو عوام کے سامنے 3 بار پیشکش کی کہ آپ حکمران بن جائے روم کے، اور اس نے اس بات سے انکار کر دیا۔ کیسیس کو لگتا ہے کہ سیزر نے یہ جان بوجھ کر عوام کے دل میں اور زیادہ جگہ بنانے کے لیے کیا ہے۔ دوسری طرف لیوس اور مورلس کو سیزر کے مجسمہ سے میڈل اتروانے کی وجہ سے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، یہ کہہ کر کاسکا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کا تیسرا پارٹ ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہے، اس کا لنک میں نے دے دی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو، یا پھر آپ ابھی اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، اس لنک پہ بھی کلک کر کے نیکسٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور پلے لسٹ میں بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ شکریہ۔